تمام قسم کی تعریفات، ہر طرح کی حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی اس اللہ تبارک و تعالی کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ سب سے بہترین بات اللہ تبارک و تعالی کی بات یعنی قرآن مجید ہے۔ سب سے بہترین راستہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ دین میں نکالی ہوئی ہر نئی بات بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہوں کا انجام جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ہوگا۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محترم حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، شریعت اسلامیہ کے اندر نماز کو بہت بڑا مقام اور مرتبہ دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بروز قیامت سب سے پہلے جس چیز کا حساب لے گا وہ ہماری اور آپ کی نماز ہوگی۔ نماز اگر صحیح و سالم ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی آگے کا حساب و کتاب لے گا، اور نماز اگر صحیح و سالم نہیں ہوگی تو وہیں سے اللہ رب العالمین اس شخص کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں جھونک دے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کا شریعت اسلامیہ میں کتنا بڑا مقام اور کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اول ما يحاسب به العبد يوم القیامة من عمله الصلاۃ، کہ قیامت کے روز سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا بندے کا وہ اس کے نماز ہوگی۔ نماز اگر اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا کی گئی، اس کے وقت پر ادا کی گئی، تو اللہ رب العالمین اس کے آگے کے حساب و کتاب لے گا۔ اور اگر نماز میں کوتاہی ہے، نماز میں اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ شامل نہیں ہے تو وہ شخص، وہ انسان خسارے والا ہوگا۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، ہم سب کو اپنی اپنی نماز کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جو نماز ادا کر رہے ہیں، صبح اپنے نرم اور گرم بستر کو چھوڑ کر مسجد میں حاضری دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے کام، اپنی تجارت، اپنے کاروبار کو روک کر، اپنی دکانوں میں تالے لگا کر مسجد میں حاضری دینے آ رہے ہیں، نماز کو ادا کر رہے ہیں۔ ہم اتنی محنت، اتنی مشقت جو کر رہے ہیں، یہ نماز اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے بھی یا نہیں؟ ہم جو نماز ادا کر رہے ہیں اس میں اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ شامل ہے بھی یا نہیں؟ ہمیں اس کی طرف توجہ دینا چاہیے، ہمیں اس کی طرف فکر کرنی چاہیے۔ ویسے تو ہم اگر اپنے 24 گھنٹوں کے اعمال کا جائزہ لیں تو ہم بے نمازی نظر آئیں گے۔ ہمیں اتنی مہلت، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے دن میں 5 وقت مسجد میں حاضری دیں۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، لیکن میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں جو ہے اس کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں انہیں اپنی نماز کی فکر کرنی چاہیے اور اپنی نماز کو پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم ویسے ہی نماز ادا کرو جیسا کہ تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے پایا، جیسا کہ تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات چند نوجوانوں سے کہی، لیکن یہ حکم پوری کی پوری امت محمدیہ کے لیے ہے۔ سارے کے سارے مسلمانوں کو اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ آج ہم اپنی نمازوں کا جائزہ لیں، آج ہم اپنی نمازوں کی طرف دیکھیں، اپنے رکوع کو دیکھیں، اپنے رفع الیدین کو دیکھیں، اپنے سلام پھیرنے کے طریقے کو دیکھیں، تشہد میں بیٹھنے کے طریقے کو دیکھیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ہماری نماز پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے
ہوئے طریقے کے مطابق ادا نہیں ہوتی. ہمیں اپنی نمازوں میں بہت ساری غلطیاں نظر آئیں گی. میرے مسلمان بھائیوں، سب سے پہلی بات، جب ہم نماز ادا کرنے کے لیے آئیں تو اپنے لباس کا جائزہ لیں، اپنے کپڑوں کو دیکھیں کہ ہم اللہ کے سامنے حاضری دینے کے لیے جا رہے ہیں. ہمارا لباس، ہمارا کپڑا کیسا ہے؟ ہم اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکانے جا رہے ہیں، اس عمل کو انجام دینے جا رہے ہیں کہ جو عمل اگر پیارے نبی کے طریقے کے مطابق ہوا تو ہمارے آگے کے اعمال چیک کیے جائیں گے، اور پیارے نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہوا تو ہمارے سارے کے سارے اعمال جو ہے ایک طرف رکھ دیے جائیں گے. ہم ایسے عمل کو انجام دینے کے لیے جا رہے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اپنے لباس کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کس طرح کے کپڑے پہن کر کے مسجد میں حاضری دینے کے لیے جا رہے ہیں. ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی نماز ادا کرنے کے لیے آتے ہیں، ان کے لباس کا جائزہ لیجئے. تنگ لباس پہن کر آتے ہیں، بہت ہی زیادہ تنگ جنس پہن کر کے آتے ہیں، باریک اور پتلے کپڑے پہن کر نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں. اسی طرح سے ان کی شرٹ کا جائزہ اگر لیا جائے تو اتنی چھوٹی ان کی شرٹ ہوتی ہے کہ جب وہ رکوع میں جاتے ہیں، جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو پیچھے نماز پڑھنے والے نمازیوں کی نماز میں خلل پیدا ہو جاتا ہے. وہ حصہ، وہ جگہ جس کے چھپانے کے تعلق سے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ موجود ہیں، چھوٹے شرٹ ہونے کی وجہ سے، چھوٹے کپڑے پہننے کی وجہ سے وہ سطر، وہ چھپانے والا حصہ نظر آ جاتا ہے. اتنے باریک کپڑے ہوتے ہیں بہت سارے مسلمان بھائیوں کے کہ کپڑا پہننے کے باوجود جسم کے اندر کا حصہ نظر آ رہا ہوتا ہے. اتنے تنگ لباس ہوتے ہیں کہ رکوع بڑی مشکل سے ہوتا ہے، سجدے بڑے مشکل سے ہوتے ہیں، تشہد میں جو بیٹھا جاتا ہے سلام پھیرنے کے لیے بڑی مشکل سے آڑے ٹیڑے ہو کر کے ہمارے مسلمان بھائی اس طریقے پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں جو ہے اپنے لباس کی طرف توجہ دینا چاہیے، اپنے کپڑوں کا جائزہ لینا چاہیے. بہت سارے مسلمان بھائی ایسے ہیں میلے کچیلے گندے کپڑے نماز میں مسجد میں حاضری دینے کے لیے میلے کچیلے کپڑے پہن کر آ جاتے ہیں، اور جب وہیں اگر شادی کی بات ہو، کہیں دعوت میں جانے کا معاملہ ہو، کسی بڑے افسر سے ملاقات کی بات ہو تو ایسے سج سنور کر کے جاتے ہیں کہ میرے مسلمان بھائیوں دلہا بھی ان کو دیکھ کر شرما جائے. میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں جو ہے اپنی نماز کی طرف توجہ دینا چاہیے، اور نماز میں سب سے پہلے اپنے کپڑوں کا جائزہ لینا چاہیے. ہمیں صرف نماز میں ہی نہیں بلکہ عام حالات میں بھی ایسے کپڑے پہننا چاہیے جس سے ہمارا سطر چھپے، جس سے ہماری شرمگاہ چھپے. ایسے کپڑے ہمیں اور آپ کو پہننا چاہیے. اسی طرح سے ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے کپڑے جو ہے ٹخنوں سے نیچے لٹک رہے ہوتے ہیں. یہ بڑا ہی خطرناک جرم ہے میرے مسلمان بھائیوں. نماز تو چھوڑیے، عام حالات میں بھی ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے کپڑوں کو ہمیشہ ٹخنوں سے اوپر رکھے، اس لیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین 3 قسم کے لوگوں کو نہ تو قیامت کے روز ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف اپنی نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ ان کو ان کے گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. اور ان 3 قسم کے لوگوں میں سے ایک شخص وہ ہے المسبل ازارہ، جو اپنے کپڑوں کو اپنے ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا ہے. یہ عام حالات کی بات ہے، اور نماز میں تو خاص طور سے ہمیں اور آپ کو اس کی طرف توجہ دینا چاہیے. اس لیے کہ ہم جب نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آ رہے ہیں. جو لوگ اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينظر اللہ الى صلاة رجل یجر ازارہ بطارا. اللہ رب العالمین ایسے شخص کی نماز کی طرف دیکھتا ہی نہیں. اللہ رب العالمین ایک دوسری حدیث ہے اس کی نماز سے اللہ رب العالمین کو کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا جو اپنے کپڑوں کو تکبر کے طور پر ٹخنوں سے نیچے لٹکایا ہوا ہو. یہ میرے مسلمان بھائیوں بڑا ہی اہم مسئلہ ہے، ہمیں اور آپ کو اس کی طرف توجہ دینا چاہیے. اسی طرح ہم اور آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ایک غلطی ہم اور آپ سے یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم مسجد کے کسی بھی کونے میں کھڑے ہو گئے
ادھر کھڑے ہو گئے ادھر کھڑے ہو گئے, بیچ کے راستے میں کھڑے ہو گئے. ہمیں اور آپ کو اس بات کا خیال نہیں رہتا کہ ہم اور آپ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں تو اپنے آگے سترہ رکھیں. اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لیجئے, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کا جائزہ لیجئے. جب بھی وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے اپنے آگے سترہ رکھ لیتے تھے, کسی دیوار کے پیچھے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. بغیر سترے کے اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا نہیں کی ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ جب نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوں, سنتیں پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں, ایسی جگہ کھڑے ہوں کہ جہاں جو دیوار کے پیچھے ہو یا اپنے آگے سترہ رکھ لیں. اس لیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلم کی حدیث ہے, لا تصلی الی سترہ, کہ تم بغیر سترے کے نماز نہیں پڑھو, اور تمہارے سترے کے درمیان اگر کوئی شخص گزرنے کی کوشش کرتا ہے اور تم اگر اسے روکنا چاہتے ہو اور اس کے باوجود اگر وہ نہیں رکتا, اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کو مارو, اس لیے کہ وہ شیطان ہے. یہ اتنا اہم مسئلہ ہے میرے مسلمان بھائیوں. اور اس طرح سے اور بھی بہت ساری احادیث ہیں جس میں سترے کے تعلق سے اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ترغیب دلائی ہے. اس لیے علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ ہر نمازی کے لیے سترہ رکھنا واجب ہے, سترہ رکھنا ضروری ہے. بغیر سترے کے وہ نماز نہ پڑھے. جب وہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہے, امام کے پیچھے اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے تو امام کا سترہ تمام کے تمام مقتدیوں کا سترہ ہو جائے گا. یاد رکھیے میرے مسلمان بھائیوں, نمازی اگر نماز ادا کر رہا ہے اور وہ کسی دیوار کے آڑ میں کھڑا ہوا ہے یا سترہ رکھ کر نماز ادا کر رہا ہے اور اس سترے کے درمیان سے اگر کوئی شخص گزرتا ہے تو اس کا بہت بڑا جرم ہے, بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ اگر کوئی شخص سترے کے سامنے سے گزر جانے کا گناہ معلوم ہو جائے اس کو, حضرت ابو جہیم رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو سترے کے سامنے سے گزر جانے کا گناہ معلوم ہو جائے تو وہ 40 بول کر کے حضرت ابو جہیم رضی اللہ عنہ جو ہیں اس کے دن, سال, مہینے اس کو ذکر نہیں کیا, کیونکہ ان کے دماغ سے اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات نکل گئی کہ اللہ کے نبی نے پتہ نہیں دن کہا ہے, مہینے کہا ہے, سال کہا ہے, برس کہا ہے, پتہ نہیں کیا کہا ہے. حضرت ابو جہیم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی کو سترے کے سامنے سے گزر جانے کا گناہ معلوم ہو جائے تو وہ 40 تک وہیں کھڑا رہے اور وہ جو ہے اس کے سامنے سے نہ گزرے. میرے مسلمان بھائیوں, اس کی طرف ہمیں اور آپ کو توجہ دینا چاہیے. آج ہم مسجد میں نماز پڑھتے ہیں, بہت ہی کم نمازی ایسے ہیں جو اپنے آگے سترہ رکھ کر نماز پڑھتے ہیں یا دیوار کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں. بہت سارے نمازیوں کی تعداد ایسی ہے جو ادھر کھڑے ہو گئے ادھر کھڑے ہو گئے. بہت سارے نمازی تو ایسے ہوتے ہیں جو دروازوں کے بیچ, مسجد میں دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر سنتیں اور نوافل ادا کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے یہ بہت ہی غلط بات ہے اور بہت ہی بڑی غلطی ہے. اسی طرح سے میرے مسلمان بھائیوں, ہم اور آپ جب نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بہت سارے نمازی حضرات سے یہ غلطی ہوتی ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے وہ نماز کے لیے نیت کرتے ہیں کہ میں کون سی نماز ادا کر رہا ہوں, کس کے پیچھے نماز ادا کر رہا ہوں, فرض نماز ادا کر رہا ہوں یا سنت نماز ادا کر رہا ہوں. اس کے نیت وہ زبان سے ادا کرتے ہیں. یاد رکھیے نماز کے لیے زبان سے کی جانے والی نیت جو ہے یہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے, یہ ایک بدعت ہے. اگر یہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتی تو اس کے الفاظ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے عربی زبان میں اللہ کے نبی نے رکوع کی دعا سکھائی ہے, سجدے کی دعا سکھائی ہے, تشہد کی دعا سکھائی ہے, اسی طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیت کے الفاظ بھی سکھاتے اور وہ الفاظ عربی میں ہمارے اور آپ تک پہنچتے. لیکن یاد رکھیے یہ کسی بھی ضعیف بلکہ موضوع اور من گھڑت
حدیث میں بھی جو ہے ان الفاظ کا کہیں بھی کوئی ذکر نہیں پایا جاتا۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، مسلم کے اندر حدیث ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستفتح الصلاۃ بالتکبیر، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو تکبیر کے ساتھ اپنی نماز کو شروع کرتے تھے، تکبیر کے ساتھ اپنی نماز کو شروع کرتے تھے، اللہ اکبر بول کر اپنی نماز کو شروع کرتے تھے۔ تو ہمیں اپنی نماز کا آغاز اللہ اکبر بول کر کرنا چاہیے، زبان سے نیت کرنا یہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں اور نہ ہی کسی صحابہ سے ثابت ہے۔ نیت جو ہے یہ دل کے ارادے کا نام ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ دل میں آٹومیٹک جو ہے نیت پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم کیا کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور کون سی نماز ادا کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے میرے مسلمان بھائیوں، ہم اور آپ جب اپنی نمازوں کا جائزہ لیں گے تو ہماری نماز میں رفع الیدین میں بہت بڑی غلطی نظر آئے گی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نماز میں رفع الیدین کرتے ہی نہیں، پہلی مرتبہ رفع الیدین کر لیا اور اس کے بعد رفع الیدین کرتے ہی نہیں، اور ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو رفع الیدین کرتے تو ہیں لیکن اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق رفع الیدین نہیں کرتے۔ یاد رکھیے، نماز میں 4 مقامات، 4 جگہ ایسی ہیں جہاں پر ہر نمازی کو رفع الیدین کرنا چاہیے۔ ایک تکبیر تحریمہ کے وقت، یعنی کہ جب ہم نماز شروع کرنے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں اس وقت ہمیں اور آپ کو رفع الیدین کرنا چاہیے۔ دوسرا، رکوع میں جاتے ہوئے ہمیں اور آپ کو رفع الیدین کرنا چاہیے۔ تیسرا، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے ہمیں اور آپ کو رفع الیدین کرنا چاہیے۔ اور چوتھا، 2 رکعتوں کے بعد جب ہم اور آپ تشہد میں بیٹھ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو اس وقت رفع الیدین کرنا مستحب ہے۔ کرو گے ثواب ملے گا، نہیں کرو گے کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ 4 مقامات ہیں، ان 4 مقامات میں رفع الیدین کرنا اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب نماز شروع کرتے تو نماز شروع کرتے وقت رفع الیدین کرتے، پھر رکوع میں جاتے وقت رفع الیدین کرتے، رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کرتے، اور 2 رکعتوں کے بعد تشہد میں بیٹھ کر جب تیسری رکعت میں کھڑے ہوتے تو اس وقت رفع الیدین کرتے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع الیدین کرتے ہوئے پایا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نماز میں ہر نمازی کو 4 مقامات پر رفع الیدین کرنا چاہیے۔ رفع الیدین کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ میرے مسلمان بھائیوں، احادیث مبارکہ کا جائزہ لیجئے۔ رفع الیدین کرنے کے 2 طریقے، ہاتھ اٹھانے کے 2 طریقے اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کاندھوں تک ہاتھ اٹھایا کرتے تھے اور کانوں تک ہاتھ اٹھایا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز میں رفع الیدین کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کاندھوں تک اٹھاتے اور ہاتھوں کی ہتھیلیاں قبلہ رخ ہوا کرتی تھیں، قبلہ رخ ہوا کرتی تھیں اور انگلیاں کھلی رہا کرتی تھیں۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اب ہم نماز میں اپنے رفع الیدین کا خود جائزہ لیں کہ ہمارا رفع الیدین پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا ہو رہا ہے یا نہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، اکثریت ہمیں اور آپ کو ایسی ملے گی نمازیوں میں جو رفع الیدین کرتے تو ہیں لیکن ان کا رفع الیدین پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہوتا۔ اس کی طرف ہمیں توجہ دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ویسے ہی نماز پڑھو جیسا کہ تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے پایا ہے۔ اسی طرح سے نماز میں ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو سینے پر نیت نہیں باندھتے بلکہ ناف کے نیچے ان کی نیت بندی ہوتی ہے، یا ناف پر نیت باندھ کے یا ناف سے تھوڑا سا اوپر جو ہے نیت باندھ کر کے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے،
نماز میں نیت باندھنے کا جو طریقہ ہے یہ بھی صحیح حدیث سے اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں اپنے ہاتھوں کو باندھا کرتے تھے تو سینے پر اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھ لیا کرتے تھے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ابن خزیمہ کی حدیث ہے، وائل بن حجر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدری، کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے کہ جب وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو اپنے الٹے ہاتھ پر اپنے سیدھے ہاتھ کو رکھا اور ان دونوں ہاتھوں کو سینے پر رکھ لیا۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے۔ اسی طرح سے امام طاؤس کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری، کہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے اپنے الٹے ہاتھ پر سیدھے ہاتھ کو رکھ لیتے تھے اور اپنے الٹے ہاتھ کو سیدھے ہاتھ پر رکھ کر سینے کو مضبوطی سے دبا لیا کرتے تھے، اور یہ نماز کی حالت میں ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح سے بخاری کی بھی ایک حدیث ہے، حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں دیکھا کہ اللہ کے نبی نے اپنے الٹے ہاتھ پر سیدھے ہاتھ کو رکھا اور اپنے بازو کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اپنی کونی کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، آپ خود جو ہے اس کی پریکٹس کیجئے اور دیکھیے کہ جب ہم اپنے الٹے ہاتھ پر سیدھے ہاتھ کو رکھ کر اپنے بازو کو اپنی کوہنی کو پکڑتے ہیں تو ہمارا ہاتھ ناف کے نیچے جاتا ہے یا ناف پر آتا ہے یا ہمارا ہاتھ جو ہے آٹومیٹک سینے پر آ جاتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس کی طرف توجہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے سورہ فاتحہ کا نہ پڑھنا، نماز با جماعت ادا ہو رہی ہے، ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو خاموشی کے ساتھ نماز کو ادا کرتے ہیں اور سورہ فاتحہ کی تلاوت بھی نہیں کرتے، جبکہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جو بھی شخص اپنی نماز میں اگر سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے جو ابن حبان کے اندر موجود ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نماز پڑھائی، سلام پھیرنے کے بعد کہا، کیا تم اپنی نماز میں امام کے ساتھ پڑھتے ہو؟ صحابہ کرام سورہ فاتحہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرات بھی امام کے پیچھے پڑھا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی کو یہ چیز جو ہے بھاری پڑتی تھی، اللہ کے نبی نے کہا کہ کیا تم جو ہے امام کے پیچھے بھی قرات کرتے ہو؟ جب اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے پوچھا، صحابہ کرام خاموش رہے۔ 3 مرتبہ پوچھنے کے بعد صحابہ کرام نے کہا، ہاں اے اللہ کے رسول ہم ایسا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار تم ایسا نہ کیا کرو، خبردار تم ایسا نہ کیا کرو۔ پھر اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص سورہ فاتحہ اپنے دل میں پڑھے۔ امام ابن حبان نے اس حدیث کو اپنی صحیح ابن حبان میں اور حافظ حیثمی نے مجمع الزوائد میں اس حدیث کی تصحیح کی ہے اور اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو ہمیں جو ہے اس کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ اسی طرح سے آمین والا بھی جو مسئلہ ہے وہ بھی میں آپ حضرات کے سامنے رکھ دوں کہ امام کے پیچھے جب ہم اور آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو آمین کو بلند آواز کہنے سے گریز کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ بلند آواز سے اگر آمین کہہ دیے تو ہماری نماز میں خرابی پیدا ہو جائے گی، جبکہ آمین بلند آواز سے کہنا چاہیے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتے تو آمین کہتے، یہاں تک کہ جو پہلی صف میں آپ کے نزدیک رہتے تھے وہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین کو سن لیا کرتے تھے۔ یہ حدیث ابو داؤد کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح سے ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے آمین کہنا چھوڑ دیا، جبکہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتے تو آمین کہتے، یہاں تک کہ پہلی صف کے لوگ سن لیتے، اور پس جب
ایک صف کے بعد دوسری صف، دوسری صف کے بعد تیسری صف، تیسری صف کے بعد چوتھی صف، لوگ جب سنتے جاتے تو لوگوں کی آواز اکٹھا ہو جاتی اور مسجد جو ہے آمین کی آواز سے گونج جایا کرتی تھی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں اور آپ کو جو ہے آمین بلند آواز سے کہنا چاہیے، اور بہت زیادہ چیخ کر بھی نہیں کہنا چاہیے کہ ایک اکیلے شخص کی آواز سے پوری مسجد گونج جائے، بلکہ سارے لوگوں کی آواز سے مسجد کو گونجنا چاہیے۔ تو یہ طریقہ ہے۔ اسی طرح سے آمین کے تعلق سے اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ یہودیوں نے تم سے کسی چیز پر اتنا حسد نہیں کیا جتنا حسد سلام کرنے اور آمین کہنے میں کیا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے امام کے پیچھے تکبیرات انتقال نہ کہنا، یعنی امام اللہ اکبر کہہ رہے تو ہم خاموشی کے ساتھ نیت باندھ لیے، اللہ اکبر بول کر رکوع میں جا رہا ہے تو خاموشی کے ساتھ رکوع میں چل گئے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ امام اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ رہا ہے تو ہمیں بھی اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھنا چاہیے۔ امام اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جا رہا ہے تو ہمیں بھی اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جانا چاہیے۔ امام اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جا رہا ہے تو ہمیں بھی اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جانا چاہیے۔ یہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اسی طرح سے دونوں سجدوں کے بیچ میں دعا کا نہ پڑھنا۔ یاد رکھیے میرے مسلمان بھائیوں، جو لوگ دونوں سجدوں کے بیچ کی دعا نہیں پڑھتے وہ بہت ساری دعاؤں سے محروم ہو جاتے ہیں، اور جماعت اہل حدیث یہ وہ واحد جماعت ہے جو اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بتائی ہوئی دعا پر عمل کرتی ہے اور اللہ رب العالمین سے دعائیں طلب کرتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نقرۃ الغراب، کہ تم دونوں سجدوں کے بیچ میں سجدے اتنی جلدی نہ کرو جس طرح سے کوے چونچ مارتے ہیں دانا چگنے کے لیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دونوں سجدوں کے بیچ میں بیٹھا کرتے تھے بڑی پیاری دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارفعنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ اس دعا کے اندر 7 کلمات موجود ہیں۔ ہم 7 چیزیں اللہ رب العالمین سے مانگ رہے ہیں اور ان 7 چیزوں کے اندر بہت ساری چیزیں اور ایڈ ہو جاتی ہیں۔ اے اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے۔ ہم نے اللہ سے گناہ کی معافی مانگی، اللہ رب العالمین گناہ کو معاف کرنے کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں دے رہا ہے۔ ورحمنی، اے اللہ میں مجھ پر رحم کر، اے اللہ وجبرنی مجھے درست کر دے، ورفعنی مجھے بلند کر دے، وہدنی اے اللہ مجھے ہدایت دے، وعافنی اے اللہ مجھے اپنی عافیت میں رکھ، وارزقنی اے اللہ میرے رزق میں برکت دے۔ کتنی ساری چیزیں ہم اللہ رب العالمین سے اس چھوٹی سی دعا میں مانگ رہے ہیں، اور یہ دعا اگر کسی کو بہت بھاری اور مشکل لگتی ہے، رب اغفر لی رب اغفر لی، ایک چھوٹی سی دعا ہے، اس کو پڑھیں۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ جو ہے تشہد میں جب سلام پھیرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اپنی انگشت شہادت کو جو ہے ہلاتے نہیں ہیں، حرکت نہیں دیتے ہیں، جبکہ ایسا کرنا بھی غلط ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد پر بیٹھتے تو اپنا بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پر رکھتے اور دایاں ہاتھ دائیں گھٹنے پر رکھتے، پھر شہادت کی انگلی سے اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے، انگلی سے حرکت کرتے رہتے۔ شروع تشہد سے لے کر سلام پھیرنے تک گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً ہمیں حرکت دیتے رہنا چاہیے۔ لوگوں کا یہ کہنا کہ اشہد اللہ پر انگلی اٹھایا جائے اور الا اللہ پر گرا دیا جائے، اس کی کوئی حدیث موجود نہیں ہے، کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے، لیکن یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے لے کر سلام پھیرنے تک کے جو ہے اپنی انگشت شہادت کو حرکت دیا کرتے تھے، اور اس عمل سے جو ہے شیطان کو بہت ہی گہری چوٹ پڑتی ہے، اس لیے اللہ کے نبی ایسا کیا کرتے تھے۔ آخری بات بول کر میں اپنی بات کو ختم کر دوں، سلام پھیرنے کے بعد ہم سے ایک غلطی یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم فوراً اپنی جگہ کو چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اپنی جائے نماز میں اپنے مصلی پر ہمیں بیٹھے رہنا چاہیے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نمازی اگر نماز پڑھنے کے بعد اپنے مصلی پر بیٹھا رہتا ہے اور وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا اور اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، کسی سے بات نہیں کرتا وہ، تو پھر جو ہے
فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہم اغفر رہو، اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس پر رحم کر، اللہم تب علیہ، اے اللہ تو اس کی توبہ کو قبول کر لے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری غلطیاں ہیں، انشاءاللہ اس کو پھر بعد میں کبھی بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا۔ الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو ہر طرح کی برائی سے، ہر طرح کے فتنوں سے، ہر طرح کی مصیبتوں سے پاک و صاف رکھ۔ الہ العالمین ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں جو بیمار ہیں، جو حادثات کا شکار ہو چکے ہیں، جن کو بڑی بڑی بیماریوں نے اپنے شکنجے میں لے لیا ہے، پروردگارا تو ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، پروردگارا تو ان کے گناہوں کو معاف کر دے، ان کی نیکیوں کو قبول کر لے، ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو دجال کے فتنے سے، یاجوج ماجوج کے فتنے سے، زندگی کے فتنے سے محفوظ رکھ۔ الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو بروز قیامت جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچا کر اپنی جنت میں داخل فرما۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔